بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارس نین ڈائریکٹر سپیس اکیڈمی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ہمارا پہلا لیکچر ہو رہا ہے اکاؤنٹنگ کے اوپر. جی ہاں، اکاؤنٹنٹ کی جو سیٹس آئی ہوئی ہیں پبلک سروس کمیشن کے تھرو 97 پوسٹ جو آئی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پریپریشن جو ہے کل میں نے انٹروڈکٹری لیکچر دیا تھا. آج ہم پہلا لیکچر دیں گے اور پہلا لیکچر جو ہے ہمارے پاس انٹروڈکشن آف اکاؤنٹنگ کے اوپر ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں جو 60 نمبر کا سبجیکٹیو آنا ہے اور سبجیکٹ ریلیٹڈ ایم سی کیوز آئیں گے اور 40% جی کے آئیں گے. تو 60% جو آئیں گے اس میں سے تقریباً 60 مارکس میں ایم سی کیوز میں سے 60 ایم سی کیوز میں سے 30+ میں اکاؤنٹنگ کی ایم سی کیوز آئیں گے. اب بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کو اکاؤنٹنگ کے ایم سی کیوز اچھی طرح سے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ جی کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ اسٹرانگ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ آرام سے ٹیسٹ کلیئر کر جائیں گے. دوسری بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پبلک سروس کمیشن کے جو ریٹن ایگزام ہے، مطلب اکاؤنٹنٹ کا جو ایگزام ہوگا اس کا جو میرٹ بنے گا وہ میرٹ جناب انشاءاللہ 60 سے لے کر 70 کے درمیان رکے گا. اگر آپ کے جی کے 40 میں سے 35 بھی آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اکاؤنٹنگ اگر آپ کو اچھی آتی ہے تو آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے انٹرویو کے لیے. جی ہاں، تو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے. سب سے ایک ریکویسٹ آپ سے ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو جنہوں نے لائک نہیں کیا ہوا اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. چلتے ہیں جناب انٹروڈکشن آف اکاؤنٹنگ کی طرف. جی ہاں، آج ہمارے اکاؤنٹنگ کا جو پہلا لیکچر ہو رہا ہے اس میں بہت ہی اہم ترین کویسچن ڈسکس ہوں گے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ انٹروڈکشن آف اکاؤنٹنگ آج ہمارا ٹاپک ہے. اس کے اوپر ہم 2 لیکچر بنائیں گے، ایک آج اور ایک کل. آج جو ہمارا لیکچر ہے یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ ٹرم لکھی ہیں. سب سے پہلی بات ہے بزنس کیا ہے. بزنس ہوگا تو اکاؤنٹنگ اپلائی ہوگی، بزنس ہوگا ہی نہیں تو اکاؤنٹنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو بزنس کیا چیز ہوتی ہے، بزنس کیا کہلاتا ہے، بزنس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ بھی سوال پیپر میں آ سکتا ہے. واٹ از بزنس. دوسرا ٹائپس آف بزنس. بزنس کی ٹائپس کون کون سی ہیں. آگے میں نے پھر لکھ دیا کہ بزنس کی 3 ٹائپ جو ہیں، سول پروپرائٹرشپ ہے، پارٹنرشپ ہے اور کارپوریشن ہے. ان کو ہم جو ہے 1 بائی 1 جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ چیک کر لیں، ان کو آپ نوٹ بنائیں. اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو ان کو آپ پہلے لکھ لیں. تیسرے نمبر پہ ٹائپس آف بزنس ایکٹیویٹیز. بزنس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جتنی بھی ہیں ان کی ٹائپس کیا ہیں اور کون کون سی ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے. اس کے بعد واٹ از اکاؤنٹنگ. اکاؤنٹنگ کیا ہے، اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ کو پتہ ہے پیپر میں یہ سوال تو لازمی آنا ہے. واٹ از اکاؤنٹنگ. اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن چاروں آپ کے پاس جو آپشن موجود ہوں گے وہ تقریباً ملتے جلتے ہوں گے، لیکن آپ کو پیڈ ڈیفینیشن آنی ضروری ہے. اکاؤنٹنگ کا اوریجن کہاں سے ہوا، کس نے اکاؤنٹنگ کا سٹارٹ لیا، کون سے ایئر میں کیا گیا، اس بندے کا نام آنا ضروری ہے. اکاؤنٹنگ کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے اس وقت، اور اکاؤنٹنگ کس پرپز کے لیے بنائی گئی ہے. پرپز آف اکاؤنٹنگ، اوریجن آف اکاؤنٹنگ، امپورٹنس آف اکاؤنٹنگ، پرپز آف اکاؤنٹنگ. 5 نمبر پہ لمیٹیشن آف اکاؤنٹنگ. اکاؤنٹنگ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ ہے، اس کی کہاں تک لمیٹیشن ہے، جی اب آپ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد 6 نمبر پر ہمارے پاس ہے بک کیپنگ. کہ بک کیپنگ جو ہے اکاؤنٹنگ اور بک کیپنگ میں آپس میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بک کیپنگ کیا ہے، اکاؤنٹنگ کیا ہے، آڈیٹنگ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے جو پیپر میں آئے گا. آخری نمبر پہ 7 نمبر پہ ہے جناب برانچز آف اکاؤنٹنگ. اکاؤنٹنگ کی کتنی برانچز ہیں، اکاؤنٹنگ کی کتنی ٹوٹل ٹائپس کی اکاؤنٹنگ ہے جو ہم نے بزنس میں ہم نے اپنے آرگنائزیشن میں یوز کرتے ہیں. فرسٹ آف آل اب آپ نے یہ رائٹ کر لی ہیں تو فرسٹ آف آل آتے ہیں جناب بزنس کے اوپر. جی ہاں، بزنس کیا چیز ہے. بزنس کیا چیز ہے. بزنس اگر ہوگا تو ہمیں اکاؤنٹنگ کی ضرورت پڑے گی. آپ کو پتہ ہے بزنس نہیں ہوگا تو اکاؤنٹنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بزنس آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا قانونی کاروبار، ایک ایسا قانونی سرگرمی. دا ٹرم انکلوڈ اینی لافل ایکٹیویٹی انڈر ٹیکن بائی اے ٹریڈر. تاجر اس کو لیتا ہے، انڈر ٹیکن کرتا ہے
with the purpose to earn profit, یعنی ایک ایسا قانونی کاروبار جس کا مقصد پرافٹ کمانا ہو اس کو بزنس کہا جاتا ہے. آپ سمجھ آ گئی؟ قانونی کاروبار، ایسا قانونی کاروبار جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہو. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جناب والا کسی سے چوری کر لے مال، تو یہ آپ کے بزنس نہیں ہے، یہ تو غلط ایکٹیویٹی ہے. آپ ایک ایسا کاروبار کر رہے ہیں جو قانون کے طور پر ٹھیک ہے اور اس کے مقصد کیا ہے پرافٹ کمانا ہے، تو اس کو آپ بزنس کہتے ہیں. بزنس از فارمڈ بائی ارن پرافٹ وچ انکریز دا ویلتھ آف اونرز اینڈ گروتھ آف بزنس اٹ سیلف. جو اونر ہوتا ہے، کاروبار کا مالک ہوتا ہے، اس کی ویلتھ کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بزنس کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کوئی ایسا کاروبار جو قانونی طور پر جائز ہو اور اس کا مقصد پرافٹ کمانا، اس کو بزنس کہا جاتا ہے. اس کے بعد نمبر 3 پہ آپ 2 پہ دیکھیں ٹائپس آف بزنس. بزنس کی ٹائپس کی ہیں. بیسیکلی بزنس کی 3 ٹائپ ہیں. فرسٹ آف آل سول پروپریٹرشپ بھی کہا جاتا ہے اس کو سول ٹریڈرشپ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں وحد ملکیتی کاروبار، یعنی سنگل پرسن. دوسرے نمبر پہ پارٹنرشپ ہے، تیسرے نمبر پہ کارپوریشن ہے. جی ہاں. اب بات یہ ہوتی ہے کہ سول پروپریٹرشپ جو ہے ہمارے پاس، سول پروپریٹرشپ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسا بندہ جو ایک وحد بندہ ہو، اکیلا ہو، اس میں کوئی بھی اور شامل نہ ہو، وہ علیحدہ کاروبار کا نفع کا بھی مالک ہو، نقصان کا بھی مالک ہو، وہ آل ان آل ہو، اس کو وحد ملکیتی کاروبار کہتے ہیں. سول پروپریٹرشپ کہا جاتا ہے اس کو سنگل اونرشپ کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمارے یہ جو سنگل جنرل سٹور کی شاپس ہوتی ہیں، سبزی کی شاپ ہوتی ہے، میڈیکل سٹور ہوتا ہے، یہ ساری کیا چیزیں؟ سول پروپریٹرشپ ہے. اب جتنا بھی نفع ہوگا، جتنا بھی پرافٹ ہوگا، جتنا بھی لاس ہوگا، وہ اس کا اکیلا ہی مالک ہے. اب سول پروپریٹرشپ کی آپ کو سمجھ بھی آ گئی. اور اس کے علاوہ سول پروپریٹرشپ کی جو ہے لیگل پوائنٹ آف ویو سے آف دا بزنس، اٹس اونر آر ناٹ سیپریٹ اینٹی. اونر کی کوئی سیپریٹ اینٹی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اسپیشل ٹائپ کی لیگل فارمیلٹیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جب چاہیں جہاں لگا لیں، جب چاہیں وہاں سے اکھاڑ دیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. اس کے بعد نمبر 2 پہ آتے ہیں ٹائپس آف بزنس میں پارٹنرشپ اوپر. پارٹنرشپ آپ کو پتہ ہے، اس کے پارٹنرشپ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کامت کا پارٹنر جو ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، پیپر میں اکثر آئے گا کہ پارٹنرشپ کے اندر کم از کم کتنے پارٹنر ہوتے ہیں؟ کم از کم 2 ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 ہوتے ہیں. تو یہ پیپر میں لازمی آئے گا، آپ نوٹ کر لیں. پارٹنرشپ کے آپ کو پتہ ہے کہ اٹ از اے فارم آف بزنس بائی 1 پرسن. پارٹنرشپ کی بات کریں، اے بزنس اونڈ بائی 2 اور مور پرسن. دا شیئر پرافٹ اینڈ لاس ایز اگریڈ. No legal formality are required from such a business. Each partner is liable to all of debt of the business. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے 2 بندے جب مل کر کسی خاص کاروبار کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پارٹنرشپ کہا جاتا ہے. اس میں بھی کوئی لیگل ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پارٹنرشپ میں کم از کم 2 اور زیادہ سے 20 بندے ہوتے ہیں. اور اس میں جتنا بھی پرافٹ ہوگا وہ پارٹنرشپ کی ایگریڈ ریشو کے مطابق ڈیوائڈ کیا جائے گا، اور جتنا بھی لاس ہوگا وہ بھی پارٹنرشپ کی ایگریڈ ریشو کے مطابق ڈیوائڈ ہوگا. اب فار ایگزامپل ایک بندے نے 50 لاکھ روپے لگا رکھے ہیں بزنس میں، دوسرے نے لگا رکھے ہیں 20 لاکھ. تو اس کا مطلب ہے جو 20 لاکھ والا ہے وہ پرافٹ کا بھی کم مالک ہوگا، 20 لاکھ کے مطابق مالک ہوگا. اور جو بندہ 50 لاکھ لگا چکا ہے اس 50 لاکھ کے مطابق وہ پرافٹ کا مالک ہوگا. اسی طرح اگر ان کی جو ہے لاس ہو جاتا ہے تو ان کو پارٹنرشپ کے اندر یہ ایک اصول ہے کہ ان کو پرافٹ کو پے کرنے کے لیے ان کو اپنی ذاتی جائیداد بھی بیچ کر اس نقصان کو پورا کرنا پڑتی ہے. آگے سمجھ؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ان کی ہر پارٹنر کے اوپر یہ لائبل ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جو اس کا ڈیٹ ہے یعنی کہ اس کا لاس ہے اس کو پے کرے، چاہے اس کو اپنے پرسنل ایسٹ ہی کیوں نہ سیل کرنے پڑے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پارٹنرشپ کے بارے میں ہو گیا. اس کے بعد ہے آخری نمبر پہ کارپوریشن. جی ہاں، کارپوریشن اے بزنس انکارپوریٹڈ انڈر دا لا آف گورنمنٹ. گورنمنٹ کے لا کے مطابق ایک بزنس کو فارمیٹ کیا گیا. اٹ از سیپریٹ لیگل اینٹی. اس کی سیپریٹ لیگل اینٹی ہوتی ہے
سول پروپریٹرشپ اور پارٹنرشپ کی کوئی لیگل انٹیٹی نہیں ہوتی، یعنی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن کارپوریشن کی قانونی حیثیت ہوگی۔ دا اونر آر کالڈ شیئر ہولڈر، جو اس کے اونر ہوں گے کاروبار کے کارپوریشن کے اندر، وہ شیئر ہولڈر کہلائیں گے۔ اور اس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ اس کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے اندر جو کارپوریشن ہوتی ہے، یہ جتنے بھی آپ پبلک کو شیئر ایشو کرتے ہیں وہ اس کے مالک ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جو کارپوریشن کے اندر کم از کم کتنے بندے ہونے چاہیے، زیادہ کتنے، اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ جب آپ شیئر ایشو کرتے ہیں تو عوام کی مرضی ہے، وہ جتنے مرضی خرید لیں۔ تو یہ لہٰذا کارپوریشن اور پارٹنرشپ کی سول پروپریٹرشپ یہ فرق ہے کہ سول پروپریٹرشپ اور پارٹنرشپ کوئی لیگل انٹیٹی نہیں ہوتی، جبکہ کارپوریشن کی لیگل انٹیٹی ہوتی ہے، سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہوتی ہے، اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے قانون کے مطابق چلتی ہے۔ تو جناب بزنس کیا ہے، ٹائپس آف بزنس آپ نے یہ پڑھ لیا۔ نیکسٹ چلتے ہیں کہ ٹائپس آف بزنس ایکٹیویٹیز، یہ والا، ہاں جی، ٹائپس آف بزنس ایکٹیویٹی۔ ٹائپس آف بزنس ایکٹیویٹیز جو ہے یہ بھی ہمارے پاس 3 ٹائپس کی ہیں۔ جی ہاں، اس کو میں جو ہے رائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ جی ہاں، آپ کے سامنے ٹائپس آف بزنس میں نے لکھا ہے۔ ٹائپس آف بزنس میں سب سے پہلے ہے سرونگ بزنس۔ سرونگ بزنس پرووائڈ سروس ریدر دین پروڈکٹ ٹو کسٹمر۔ ایگزامپل آف سروس بزنس اینڈ ٹائپس آف سروس آر۔ اب دیکھیں جی، جو بزنس ہوتی ہے وہ سروس پرووائڈ کرتی ہے پروڈکٹس کی۔ اب دیکھیں سروس کس طرح کی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل ڈیبو کمپنی لیں، ڈیبو کمپنی کا کیا کام ہے؟ ٹرانسپورٹیشن ہے، مسافروں کو لے کے جائے گی، وہ لے کے آئے گی۔ پی آئی ایئر لائن کا کیا کام ہے؟ ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے۔ میریٹس ہوٹل کا کیا کام ہے؟ ہاسپٹیلٹی اینڈ لاڈجنگ۔ چارٹرڈ فارم کا کیا کام ہے؟ فائنینشیل ایڈوائس۔ ڈاکٹر، لائر یا ٹیچر کا کیا کام ہے؟ کنسلٹنسی۔ یہ ایک جو سروس کوئی کسی کو دے رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرونگ بزنس کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو چیک اپ کرے گا اور آپ سے فیس لے لے گا، تو یہ ڈاکٹر کی سروس ہے، سرونگ بزنس ہے۔ اسی طرح جہاں پر بھی آپ کوئی کام کروانے جاتے ہیں اور وہ آپ سے اس کا معاوضہ لیتا ہے تو اس کو سرونگ بزنس کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ دیکھیں جی، مرچنڈائزنگ بزنس۔ مرچنڈائزنگ بزنس کیا ہے؟ مرچنڈائزنگ بزنس آلسو سیل پروڈکٹ ٹو کسٹمر۔ کسٹمر کو جو پروڈکٹ سیل کی جاتی ہیں اس کو مرچنڈائزنگ بزنس کہا جاتا ہے۔ اب اس میں کون سی، جیسے جنرل اسٹور ہے، جنرل اسٹور پہ آپ جاتے ہیں تو آپ ہر قسم کے آئٹم خرید سکتے ہیں۔ میڈیکل اسٹور پہ آپ کو میڈیسن مل سکتی ہیں۔ کلوتھ اسٹور پہ آپ کو کلوتھ مل سکتے ہیں۔ آٹو اسٹور پہ آٹو سپیئر پارٹس مل سکتے ہیں۔ یعنی وہ تمام ایکٹیویٹی جن کا کام کسٹمر کو ڈائریکٹ پروڈکٹ پرووائڈ کرنا ہو، ڈائریکٹ پروڈکٹ سیل کرنا ہو، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مرچنڈائزنگ بزنس کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد مینوفیکچرنگ بزنس۔ مینوفیکچرنگ بزنس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مینوفیکچرنگ بزنس چینج بیسک انپٹ انٹو پروڈکٹ دیٹ آر سولڈ ٹو انڈیویجول کسٹمر۔ اب دیکھیں مینوفیکچرنگ بزنس میں جنرل موٹر ہے، پیپسی کولا ہے، فلپس ہے، انٹل ہے۔ سب سے پہلی بات ہے جنرل موٹر۔ جنرل موٹر کا کام ہے کہ وہ آپ کو گاڑیاں پرووائڈ کرے گی، کار پرووائڈ کرے گی، ٹرک پرووائڈ کرے گی، یہ ساری چیزیں مینوفیکچرنگ کرے گی۔ یہ جنرل موٹر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو وہاں پہ گاڑیاں بنا کر دے گی، صحیح کر کے دے گی، ریپیئر کر کے دے گی۔ پیپسی کولا میں دیکھیں بیوریج کا کام ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کا کام ہے، یہ بھی ایک مینوفیکچرنگ کا کام ہے۔ فلپس جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کمپنی ہے، ٹیلی ویژن ہے، ٹیپ ریکارڈ ہے، موبائل، الیکٹرانکس انسٹرومنٹ ETC، یہ تمام قسم کی جو ہے یہ مینوفیکچرنگ میں آتی ہے۔ انٹل کمپیوٹر چپس جو ہوتی ہے انٹل، وہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی مینوفیکچرنگ میں آتا ہے۔ اس کے بعد آپشن نمبر نیکسٹ ہمارا ہے واٹ از اکاؤنٹنگ۔ بھائی اکاؤنٹنگ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، نیکسٹ ہے اکاؤنٹنگ۔ واٹ از اکاؤنٹنگ؟ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن پیپر میں یہ سوال لازمی آنا ہے۔ آپ یہ 2 ڈیفینیشن میں نے لکھی ہیں، آپ ان کو یاد کریں۔ پہلے نمبر پہ ہے دا پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ، میئرنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ اکنامک انفارمیشن۔ دوسرے نمبر پہ ہے آرٹ آف کلیکٹنگ، پروسیسنگ، انالائزنگ، انٹرپریٹنگ اینڈ پروجیکٹنگ آف فائنینشیل انفارمیشن۔ ایکچولی اکاؤنٹنگ کا جو کام ہے وہ
پہلے اکاؤنٹنگ کلیکٹ کرتی ہے، پھر اس کو پروسیس کرتی ہے، پھر اس کے اوپر انالائز کرتی ہے، پھر انٹرپریٹ کرتی ہے، اس کے بعد اس کی انفارمیشن کو پروجیکٹ کرتی ہے۔ یہ ایک اکاؤنٹنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹنگ کا جو کام ہے، جو اکاؤنٹس پڑھ چکے ہیں ان کو تو اچھی طرح سے پتہ ہوگا، لیکن یہ ایک انفارمیشن ہے، آپ کو ڈیفینیشن ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں۔ ان دونوں میں سے ایک اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن ہے، یا تو یہ آ جائے گی یا اوپر والی آ جائے گی۔ تو یہ اب آپ نے پیٹ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن ایسے ہی یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جناب، اکاؤنٹنگ کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹنگ کو لینگویج آف بزنس بھی کہا جاتا ہے، بیکاز اٹ از وائڈلی یوزڈ ٹو ڈسکرائب آل ٹائپ آف بزنس ایکٹیویٹیز۔ ایوری انویسٹر، مینیجر اینڈ بزنس ڈیسیژن میکر نیڈز اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ of accounting terms and concept if he is participate in communicating effectively in the business community۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی اکاؤنٹنگ کو لینگویج آف بزنس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، بزنس کی ہر ایکٹیویٹی میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اوریجن آف اکاؤنٹنگ کا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوریجن آف اکاؤنٹنگ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ دا اوریجن آف اکاؤنٹنگ کی ناٹ بی ایگزیکٹلی لوکیٹڈ، بٹ فرسٹ سسٹم آف پریزنٹیشن آف ڈبل انٹری بک کیپنگ۔ ہاں جی، ڈبل انٹری بک کیپنگ کس نے اسٹارٹ کی؟ 1494 میں FRAULUCA فروا لوکا پیسولی PACIOLI۔ تو یہ سوال مشہور زمانہ کوشچن میں آتا ہے کہ ڈبل انٹری سسٹم کو کس نے ایجاد کیا؟ تو لوکا پیسولی 1494 میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جنرل لیجر کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی 1543 میں، ہوپ اولڈ کاسٹل کا اس کا نام ہے، یہ اٹالین تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد چلتے ہیں اکاؤنٹنگ کی اہمیت پر۔ اکاؤنٹنگ کی امپورٹنس کیا ہے؟ جی ہاں، امپورٹنس آف اکاؤنٹنگ کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ An important purpose of accounting is to provide information about what business on, that the owe and how the perform۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹنگ کی اہمیت، اہمیت کہاں ہے؟ سب سے پہلے اکاؤنٹنگ از این انفارمیشن، اکاؤنٹنگ ایک معلومات ہے، اینڈ میئرمنٹ سسٹم آف آئیڈینٹیفائی، جو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، ریکارڈ اینڈ کمیونیکیٹ ریلیونٹ ریلائبل اینڈ کمپیریبل انفارمیشن اباؤٹ آرگنائزیشن آف بزنس ایکٹیویٹیز کو، اس کے ریکارڈ کو، اس کے میئرمنٹ کو، اس کی انفارمیشن کو، اس کی کمیونیکیشن کو، ریلائبل تمام کو کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں ایک بندہ آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ آپ کا اکاؤنٹنگ ریکارڈ دیکھے گا، تو اکاؤنٹنگ ریکارڈ سے وہ سیٹسفائیڈ ہوگا کہ اس کی بیلنس شیٹ کافی اسٹرانگ ہے، مجھے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کا مطلب امپورٹنس ہوگی نا اکاؤنٹنگ کی۔ اگر اکاؤنٹنگ اس کو یہ بھی نہ بتایا کہ اس کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ انتہائی ویک ہے، تو وہ کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ تو اکاؤنٹنگ بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بعد پرپز آف اکاؤنٹنگ کا پرپز کیا ہے؟ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے دا بیسک پرپز آف اکاؤنٹنگ از ٹو پرووائڈ ڈیسیژن میکر ٹو انفارمیشن یوز فار میکنگ آف اکنامک ڈیسیژن۔ ایک بندہ، وہی بات آگے کی پرپز کیا ہے کہ ایک بندے نے آپ کی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا ہے، جب تک اس کو یوز فار انفارمیشن ہی نہیں ملے گی تب تک وہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کرے گا۔ یعنی یہ ڈیسیژن میکر ہے۔ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ہمارا ڈیسیژن میکر ہے۔ اکاؤنٹنگ بتاتی ہے کہ اس میں ہمیں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اکاؤنٹنگ ایک ڈیسیژن میکنگ انفارمیشن ہے۔ اس کے بعد یوزر آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن، کون سے ایسے بندے ہیں جو اکاؤنٹنگ کی انفارمیشن کو استعمال کرتے ہیں؟ جی آپ کو پتہ ہے کہ یوزر آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن کون، اکاؤنٹنگ کس کو انفارمیشن، اکاؤنٹنگ کی انفارمیشن کون یوز کر سکتا ہے یا کون اس کا یوزر ہے؟ فرسٹ آف آل اس کے دو یوزر ہوتے ہیں، مین یوزر دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل یوزر، دوسرا ہوتا ہے انٹرنل یوزر۔ ایکسٹرنل یوزر میں کون آئے گا؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہے اونر آف بزنس کا مالک۔ اکاؤنٹنگ کی ہر سال اکاؤنٹنگ کی انفارمیشن سے دیکھتا ہے
کہ ہمیں کس ایریا میں پیسہ زیادہ لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں انویسٹمنٹ انکریز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انویسٹمنٹ ڈکریز کرنے کی ضرورت ہے، یا کون سے ڈپارٹمنٹ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تو یہ اس کو کون بتاتی ہے؟ اکاؤنٹنگ بتاتی ہے۔ اسی طرح ایکسٹرنل یوزر میں دوسرا یوزر ہوتا ہے کریڈیٹر اینڈ لینڈر۔ جی ہاں، شوڈ اے لون بی گرانٹیڈ ٹو کمپنی۔ کریڈیٹر کون ہوتا ہے کہ آپ کو کمپنی کے لیے لون چاہیے، تو بینک پہلے کیا دیکھے گا؟ بینک آپ کی انفارمیشن دیکھے گا، بیلنس شیٹ دیکھے گا کہ کیا اس کو لون دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ کریڈیٹر اینڈ لینڈر یہ دونوں یہ دیکھیں گے آپ کی کہ کیا کمپنی کو لون دیا جائے یا نہ دیا جائے، کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی اکاؤنٹنگ انفارمیشن ان کو بتاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ایکسٹرنل یوزر ہے جناب کسٹمر۔ ہاں جی، کسٹمر آپ کو پتہ ہے ڈز دا کمپنی آفر یوزفل پروڈکٹ ٹو دا فیئر پرائز۔ اب دیکھیں، ایک آپ نے فار ایگزامپل آپ گھریلو استعمال کے لیے کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں، تو آپ ایک چیز مارکیٹ میں نہیں آ جاتی ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے ڈریں گے، تو آپ کسٹمر کون سی چیز کو زیادہ لائک کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسٹمر بھی کمپنی کی ویلیو کو دیکھتا ہے۔ ویلیو کیسے پتہ چلے گی؟ جب وہ اس کی اکاؤنٹنگ کی معلومات اس کو پتہ ہوگی۔ اس کے بعد ایکسٹرنل یوزر میں گورنمنٹ ایجنسیز۔ گورنمنٹ ایجنسیز آپ کو پتہ ہے کہ ہے دا لوکل پبلک یوٹیلیٹی چارجز کے فیئر ریٹ آف اٹس سروس ریگولیٹر ہیو اے لیگل اتھارٹی اور ٹو سرٹن ایکٹیویٹیز آف دا بزنس۔ گورنمنٹ ایجنسیز کے لیے یہ انفارمیشن بہت اچھی دیتی ہے۔ گورنمنٹ ایجنسی دیکھتی ہے کہ کیا یہ جو کمپنی چل رہی ہے اس کا اکاؤنٹنگ ریکارڈ اچھا ہے، ان کو ریگولیٹ کیا جائے نہ کیا جائے، یا اس کا کوئی غلط ریگولیشن ایکٹیویٹی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جنرل پبلک۔ جنرل پبلک آپ کو پتہ ہے ایٹ دا کمپنی پرووائڈنگ یوزفل پروڈکٹ اینڈ گینفل امپلائمنٹ ٹو سٹیزن۔ کمپنی آپ کی موجود ہے، اب کمپنی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی پبلک کو بہت زیادہ اچھی پروڈکٹ بھی دے رہی ہے، اور کمپنی جتنی زیادہ بڑی ہوتی جائے گی کمپنی اتنی زیادہ امپلائمنٹ بھی دے گی۔ اس کے بعد ایجوکیٹر ہیو ویریس انٹرسٹ ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن اینڈ ریسرچ۔ اس کے بعد اٹارنیز دے وانٹ ٹو نو دا انکم اینڈ فائنینشیل پوزیشن آف دا انڈیکیشن آف دا پرپز۔ یہ ہمارے 7 ایسے ایکسٹرنل یوزر ہیں جو ہماری بزنس اکاؤنٹنگ کی انفارمیشن کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں انٹرنل یوزر آف اکاؤنٹنگ آر دوز ہو آر ڈائریکٹلی انوالو ٹو دا مینیجنگ اینڈ آپریشن آف دا بزنس۔ آپ دیکھیں، ایک بینک کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، آپریشن مینیجر ہوتا ہے، اس کے نیچے باقی آفیسر ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک کسٹمر ہوتا ہے، کسٹمر کہتا ہے جی ہاں یہ بتائیں آپ کی بزنس جو بینک ہے وہ پرافٹ میں جا رہا ہے یا لاس میں جا رہا ہے۔ اب یہ ساری معلومات اس کو کسٹمر کو اتنی زیادہ نہیں پتہ ہوگا، یا کسٹمر کو بتا بھی دیا جائے کیا تو ہو سکتا ہے غلط بتا دیا جائے، لیکن جو آپریشن میں ہوتے ہیں انٹرنل یوزر کون ہوتے ہیں؟ جو بینک کے اندر عملہ ہوتا ہے۔ انٹرنل یوزر مین بینک کا مینیجر، آپریشن مینیجر اور اس کے آفیسر، ان کو سارا پتہ ہوگا کہ بینک کی کیا پوزیشن ہوگا۔ تو انٹرنل کمپنی کے معاملات کو چلانے والے ڈائریکٹر، مینیجنگ ڈائریکٹر، اس کے علاوہ اس کے مینیجر، اس کے لیگل ایڈوائزر، اس کے جتنے بھی یہ ڈائریکٹر ہوتے ہیں ان کو سارا پتہ ہوتا ہے کمپنی جو ہے پرافٹ میں جا رہی ہے یا لاس میں جا رہی ہے۔ تو یہ جناب ہمارے آج ہم نے اکاؤنٹنگ انٹروڈکشن کا پہلا لیکچر کھول لیا ہے۔ آگے کل ہم انشاءاللہ بک کیپنگ سٹارٹ کریں گے۔ بک کیپنگ کے بعد جو ہے بک کیپنگ کیا ہوتی ہے، بک کیپنگ کا جو ہے اکاؤنٹنگ کے ساتھ کیا ڈفرینس ہے، اور اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ کے پرنسپل ہیں تقریباً 8 سے 9۔ پرنسپل آف اکاؤنٹنگ جو ہے 8 سے 9 میں سے 3 یا 4 MCQs اس کے اوپر لازمی ہیں۔ تو انٹروڈکشن آف اکاؤنٹنگ جو ہے بہت ہی اہم ہے، اس کے اوپر کویشچن لازمی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا جو ہمارا پہلا لیکچر تھا آج، تو کیسا لگا اب آپ نے اس کے بارے میں ہمیں بتانا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔